نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آباد والسلام نزلان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا. جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا. جو مانگنا ہے یارو، جو مانگنا ہے یارو، مانگو ترے زہرا سے. جو مانگنا ہے یارو، مانگو ترے زہرا سے. اس گھر کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا. حمد و صلاۃ کے بعد احباب عزیز و مسامعین محتشم، آج کی یہ مقدس اور نورانی محفل پاک صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا امانت علی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی مسجد غوثیہ رضویہ مانا والا فیصل آباد، آپ کے عرص پاک کے سلسلہ میں
منعقد کی گئی ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے کہ اللہ کریم میری اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہم اس بات کی بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ مالک اس پرفتن دور میں جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، حاجی محمد سلیم بھائی عاشق علی فوجی صاحب، بھائی عبد الغفار اور جتنے بھی بھائی ان کے ساتھ مل کے جنہوں نے اس مقدس محفل کا عرس کے حوالے سے شریعت کے مطابق جو عرس کو سجایا ہے، اس پرفتن زمانہ میں جو کچھ عرسوں کی محافل پہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کریم ہمارے ان تمام بھائیوں کی اس مقدس اور مخلصانہ کوشش کو جو کہ عین شریعت ہے اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ کریم انہیں مزید آئندہ اسی طرح رسول اللہ کی شریعت کی روشنی میں بزرگان دین کے عرس منانے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ دیکھیں، بات وہ اچھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، نہ آپ میری ذاتی رائے کو مانیں، نہ آپ پر فرض ہے کہ آپ میری ذاتی رائے کو مانیں گے، آپ پر فرض نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کی بات مانے اور اللہ کے رسول کی بات مانے۔ کسی بھی شعبہ میں، کسی بھی معاملہ میں مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس معاملہ میں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات ہے وہ ان کو مانے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مخالف کوئی پیر صاحب آ جائے، کوئی مولانا صاحب آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی مفتی صاحب آ جائے، امام مسجد صاحب آ جائے، پیر و مرشد استاد آ جائے، تو مسلمان پہ فرض ہے ان سب کو چھوڑ دے، صرف رسول اللہ کی شریعت کا دامن تھام لے۔ جب ان میں سے کوئی شریعت کے خلاف ہم سے کوئی کام کروانا چاہے تو رسول اللہ کی حدیث ہے، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ما من احد لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ لا طاعۃ لأحد، فرمایا کائنات میں کسی بندے کی بات تم نے نہیں ماننی، کائنات میں کسی بندے کی بات تم نے نہیں ماننی، فی معصیۃ اللہ ورسولہ، جب اس کی بات مانو تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف ہو جائے تو سرکار نے فرمایا تم نے کسی کی نہیں مانی۔ میں نے بھی یہ جملے بولے ہیں، اگر آپ کو مفتی صاحب شریعت کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں، آپ مفتی صاحب کی بات نہ مانیں، پیر صاحب آپ سے شریعت کے خلاف کام کرواتے ہیں، آپ پیر صاحب کی بات، آپ کے استاد صاحب، شوہر، والدہ، والد، کائنات کا کوئی فرد ہو، لا طاعۃ لأحد، سرکار نے فرمایا میرا حکم ہے اپنی امت کو کہ اس وقت جب کسی کی بات ماننے میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی، اللہ رسول کی شریعت کے خلاف اس کی بات ماننے میں کوئی کام لازم
چاہتے ہو؟ تو فرمایا اگر مجھے مانتے ہو تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں جب کوئی شریعت کے خلاف کہے تم نے اس کی بات نہیں مانی، تم نے اس کی بات نہیں مانی، اب خود کریں، اب میری بات نہ مانیں، لیکن جو وہ قرآن و حدیث آپ کے سامنے رکھوں کم از کم اس کو تو ماننا ہوگا نا۔ کیونکہ آج کا موضوع جہاں اہل سنت کے لیے خوشیوں کا ظاہری طور پہ پیغام لے آئے گا، وہیں کچھ کڑی اور سخت باتیں بھی ہوں گی، کچھ سچی باتیں بھی ہوں گی۔ ممکن ہے میرے کسی بھائی کو یہ میرا لیکچر بیان کہ جی بڑی سختی کی ہے، میں نے اس لیے پہلے تمہید کے طور پہ عرض کر دیا، میری نہ مانو، امام مسجد کی نہ مانو، پیر و مرشد کی نہ مانو، مفتی صاحب کی نہ مانو، اپنے والد، ماں، شوہر، بیوی کی نہ مانو۔ کب؟ جب ان کی ماننے میں اللہ کی شریعت کے خلاف ورزی لازم آئے تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے اس طرح کسی شخص کی بات کو ماننا۔ اب غور کرنا، ہم ایک نیک بندے کے عرس کی تقریب میں شامل ہیں، پیر مولانا امانت علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلہ میں۔ اللہ کا قرآن ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا ترجمہ آپ میں سے اکثر کو آتا ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے نہ دنیا میں کوئی غم ہے، نہ قبر میں اسے کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، وہ دنیا میں بھی بے خوف ہوتا ہے اس پہ کسی شخص کا، وہ صرف حق بیان کرتا ہے، اپنی ساری زندگی رسول اللہ کی شریعت کے جام بھر بھر کے لوگوں کو پلاتا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں یہ جو حق کہنے چلا ہوں کہیں کوئی محلے والا ناراض نہ ہو جائے، کوئی مقتدی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی بولتے ہیں مصطفیٰ کریم کی شریعت کی روشنی میں بولتے ہیں۔ غور کریں، اللہ کریم نے فرمایا اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، وہ بے خوف ہو کے اللہ کی دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اب ہیں کون آج اس پرفتن زمانہ میں ہر فاسق و فاجر شریعت سے کوسوں میل دور، اسلام سے دور، جس کے جسم سے نجاست اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، جس کی شکل رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزے کا اہتمام اس کے ہاں نہیں، زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، مسلم عورت جو اجنبی ہے اس سے پردے کا اہتمام وہ نہیں کرتا، بلکہ کئی ایسے فاسقین آپ نے دیکھے ہوں گے جو شیطانی فیض جاری کرنے کے لیے باقاعدہ عورتوں کے جسم کو پکڑ کے دم کرتے ہیں، ایسے شیطان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ میرے بھائی آج پرفتن زمانہ ہے، پرفتن دور ہے، ہر گلی میں محلے میں کئی پیر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، نہ میری مانو نہ کسی اور کی مانو، خدا کی قسم جس کو قرآن پیر کہہ دے میں بھی اس کو پیر مانتا ہوں اور ساتھی اس کو پیر مانتے ہو۔ قرآن کسے پیر کہتا ہے؟ آج یہ جو تماشا بنا ہوا ہے، ہر وہ فاسق و فاجر جس کا کوئی کام رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں، وہ بھی ہمارا پیر و مرشد ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ عوام اہل سنت ہی اسی کے پاس آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، حالانکہ آج قرآن سے میں نے ابتدا کی ہے، قرآن پیر کس کو کہتا ہے؟ آپ سے ایک سوال ہے، ایک جانب پوری دنیا کے لوگ کہیں یہ بہت بڑا پہنچا ہوا پاپا ہے، یہ تو اور بات ہے کہ
کہاں پہنچا ہوا ہے، یہ اور بات، جہنم میں پہنچا ہے کہ جنت میں پہنچا ہے، یہ تو بات ہی الگ ہے۔ آج ہمیں یہ جملے بتاتے ہیں جی بڑا پاپا ہے جی بہت پہنچا ہوا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر پوری انسانیت عوام جو ہے عام لوگ یہ ایک طرف کھڑے ہو کر ایک بندے کو کہیں جی یہ بڑا پاپا ہے، اس کا تعویذ بڑا چلتا ہے، اس کا دم بڑا چلتا ہے، اگر تعویذ اور دم کسی کے پاپے ہونے کی علامت ہے تو پھر تعویذ اور دم تو عیسائیوں کے بھی چلتے ہیں، تعویذ اور دم تو جادوگر کا بھی چلتا ہے۔ کیا کسی کو تم نے اتنی بڑے منصب کی اللہ کے دوست ولی ہونے کی نشانی کیا تعویذوں کو بنا رکھا ہے؟ اللہ کے دوست ہونے کی نشانی کیا دم کو بنا رکھا ہے؟ خدا کی قسم ہے دم اور تعویذ کو کافر کا نکل جائے گا، لیکن اللہ کا قرآن جس کو ولی کہتا ہے وہ شاید اس زمانے میں تو لاکھ میں کوئی ولی نکلے گا، بقا سب جعلی ہے، لٹیرے ہیں، امت مسلمہ کو لوٹنے کے لیے مختلف انداز میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی میں قرآن سے بتانے چلا ہوں کہ پیر کون ہوتا ہے، اللہ والا کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے۔ پیچھے پڑا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے کون اللہ والے؟ اب قرآن سننا، پیر ہے کون؟ قرآن سننا۔ ایک طرف پوری خلقت کھڑی ہو جائے یہ بابا ہے اور دوسری طرف قرآن کہے نہیں یہ بابا ضرور ہے لیکن بابا شیطان ہے، تو بتاؤ فیصلہ عوام کا مانا جائے گا یا قرآن کا مانا جائے گا؟ بلند آواز جب اشعار پڑھے جائیں تو آپ بولتے ہیں، قرآن پڑھا جائے تو کیوں نہیں بولتے؟ فیصلہ عوام کا یا قرآن کا؟ سننا پھر قرآن کس کو پیر کہتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، پہلی شرط ہے پیر کی اس کا عقیدہ اہل سنت والا ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، پیر وہ ہو سکتا جو کم از کم سنی مسلمان ہو۔ کیا ہو؟ اونچی بولنے۔ قرآن آپ کے مسئلہ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ پیر کے لیے پہلی شرط کہ اس کا مسئلہ کیا ہو؟ الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے، اور الحمدللہ جو بھی ایمان والا ہے وہ اہل سنت کا حل ہوتا ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے وہ اہل سنت کے مسئلہ کا کیا ہوتا ہے؟ فرد ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات دیکھ لیا کرو۔ اب آپ کہیں گے جن کو ہم مانتے ہیں وہ تو سارے سنی ہیں، میں تھوڑی سی نشاندہی نہ کرتا چلوں کہ سنی ہوتا کون ہے؟ سنی اہل سنت کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ سے موجود ہے